السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں ہم لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دس از علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی کی بیٹھک۔ یار میں پیپروں میں مصروف تھا، پیپر سٹارٹ ہے میرے، فائنلس پریکٹیکل ہو رہے ہیں اور آج ایک چھٹی تھی کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں پیپروں کے فوراً بعد کاٹن کمپین پہ، اس کے ریلیٹڈ سیمینار تھا، جس وجہ سے نا آج ہمیں چھٹی تھی۔ تو آج فری ہوں، روزانہ دو پیپر دے کے میں فارغ ہوں، اس وجہ سے ویڈیوز نہیں بنا سکا، اس کے لیے معذرت۔ لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ایک دو دن پہلے سدھو موسے والے کا، اس کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کریں گے، کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں سدھو موسے والے کے۔ یار کنٹروورسیز تو اس پہ پہلے بھی رہتی تھیں، وہ کنٹروورسیز میں رہتا تھا اور لوگ لائک بھی اسے بہت زیادہ کرتے تھے، ہماری یوتھ کو اس نے شاید موٹیویٹ بھی کیا، انرجی آتی تھی ان کو انہیں سن کے۔ میں اسے نہیں تھا سنتا ہے، میرا انٹرسٹ ہے عاطف اسلم، نصرت فتح علی خان، ارجیت سنگھ اور اس طرح کے سنگرز ہیں جو، لیکن اوبیسلی اس بات کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ لوگ اس کے فین تھے اور بہت زیادہ اس کی ایک ہیوج فین فالوئنگ تھی پاکستان میں بھی، اور لوگ اسے سنتے تھے، اس سے موٹیویشن کے لیے سنتے تھے اور اس سے موٹیویٹ ہوتے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب سین کیا بنا ہے کہ سدھو موسے والے کو انہوں نے کیوں ٹھوکا؟ اس کی ایک وجہ تو شاید یہ ہے کہ وہ پولیٹکس میں آ گیا تھا۔ پولیٹکس میں وہ ریسنٹلی وہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں، عام آدمی پارٹی نے جو ہے اسے شکست دی ہے، وہ کانگریس اس نے جوائن کی ہوئی تھی، کانگریس لیڈر تھا، اور اپنے لوگوں کو وہ بڑا پروموٹ کر رہا تھا، اپنے لوگوں کو سپورٹ کر رہا تھا، ان کے حق کے لیے بول رہا تھا۔ اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو وہ الیکشن کے دنوں میں تو آ جاتی ہیں، لیکن الیکشن کے بعد وہ پھر ان کے نمائندے نظر نہیں آتے، وہ بجٹ کھاتے ہیں اور وہ ساری چیزیں اپنے لوگوں سے ہی غداری کرتے ہیں، لیکن اس میں شاید وہ بات نہیں تھی، یہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑا تھا، اپنے لوگوں کے لیے ہی نکلا تھا یہ پولیٹکس میں، اور یہ کام کر بھی رہا تھا۔ دوسری، وہ کوئی یورپ میں کوئی بندہ ہے جس کے بھائی کا کسی گینگ سے تعلق تھا، اور اس کو ریسنٹلی کسی نے مارا ہے، اور اسے اس پہ شک تھا شاید، جس نے اس سدھو موسے والے کے مرڈر کا ذمہ اپنے پہ لیا ہے کہ یہ مرڈر میں نے کروایا۔ اب سچویشن کنفیوزنگ ہی ہے، بہت بڑا لاس ہے یہ واقعی، بہت ٹیلنٹڈ بندہ تھا، اس نے بہت زیادہ یوتھ کو موٹیویٹ کیا، اس میں ٹیلنٹ تو تھا ہی، گانے لکھتا بھی خود تھا، گاتا بھی خود تھا، اس کی سوچ کو لے کے بھی دو طرفہ رائے تو تھی ہی، جیسے پاکستان میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے پولیٹکس میں، دو طرفہ رائے ہوتی۔ کچھ اسے کرٹیسائز کرتے تھے اس کی کنٹروورسیز کی وجہ سے، کچھ اسے سپورٹ کرتے تھے، کچھ اسے سنتے ہی نہیں تھے، لیکن جب یہ نیوز اسپریڈ ہوئی ہے، میں تو اس چیز کا ویٹ کر رہا تھا کہ شاید یہ نیوز فیک ہوگی، ابھی آ جائے گا کہ یہ نیوز فیک ہے اور کسی نے پبلسٹی اسٹنٹ کے لیے سارا سین کریٹ کیا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ کہ میں نیوز چینلز دیکھے، انڈیا کے نیوز دیکھے کہ وہاں پہ یہ نیوز تھی، میں اسے نہیں سنتا تھا اور نہ ہی میں اس کا بہت بڑا فین تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک چیز تھی کہ یار اس بندے نے کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ تھا، وہ بہت زیادہ محنت کر کے آگے آیا تھا، کسی وجہ سے اس کے ہیٹرز نے یا کسی اور وجہ سے، کوئی اور وجہ سے، یار سین صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، آپ کسی بندے کو مار تو، اس کی بھی پوری فیملیز تھی، اس کے بھی سارے معاملات تھے، کسی کو مار کے آپ کو کیا مل جائے گا یار؟ بس سیٹسفیکشن تھوڑی دیر تک، یا بعد میں آپ کو ریگریٹ بھی ہوگا، یا آپ جب آپ خود بوڑھے ہو کے مرنے کی اسٹیج پہ پہنچو گے تب آپ کو ریگریٹ ہوگا اس چیز کا۔ اور یار بدماشیوں میں اور ان ساری چیزوں کا انجام یہی ہوتا ہے، آخر موت ہوتی ہے، آپ کے اینیمیز ہی آپ کو مار دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا تھے یار، یہ جو لاس ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب اپنے معاملات کو اب ٹھیک تھا۔ اس کی سوچ بھی، اس کے نظریے پہ بھی لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے تھے، وہ ویپنس کو سپورٹ کرتا تھا کہ یہ ہمارے دفاع کے لیے ہیں، ہمیں ویپنس کھانی چاہیے، لیکن اس کا غلط یوز نہیں کرنا چاہیے، اپنی سیفٹی کے لیے، پروٹیکشن کے لیے رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ گانوں میں ویپنس وغیرہ کا
اکثر نام لیتا ہے. تو وہ انٹرویوز میں بھی یہی کہتا تھا کہ ہمارے لوگوں میں یہ کنسیپٹ بلٹ ہوا ہے کہ ویپن جو ہے, جس کے پاس ویپن ہے وہ بندہ ہی اچھا نہیں ہے, ویپن رکھنا کوئی بری بات ہے. وہ یہ کہتا تھا یہ بری بات نہیں ہے, یہ آپ کے پروٹیکشن کے لیے ہے, یہ سب کو رکھنی چاہیے, لیکن اس کے استعمال کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اگر یوکرین کی طرح ہمارے اوپر کوئی حملہ ہو جاتا ہے, وار ہو جاتی ہے, تو ہماری آرمی کے علاوہ جن کے پاس رجسٹرڈ لائسنس ہیں وہ کوئی 20 لاکھ بندہ بتا رہا تھا, کہہ رہا تھا وہ بھی میدان میں اتریں گے آرمی کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو خیر اس طرح کی چیزیں, یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں, لیکن اس طرح کا سنکٹ شاید ہی دوبارہ آئے گا کبھی. ہم لوگ یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے, اور سوسائٹی میں یار یہ چلتا رہتا ہے. اسی وجہ سے میں سب کانٹیننٹ اور یہ ایشیا سب کانٹیننٹ خاص کر کے کہ یار یہاں پہ آپ کو سیف انوائرمنٹ نہیں ملتا. وہ بندہ اتنا اوپر گیا, اتنا اوپر گیا, لیکن پھر بھی وہ اپنا گاؤں وغیرہ چھوڑ کے نہیں گیا. وہ یورپ میں شفٹ ہو سکتا ہے, کہ جو آپ نے اپنے انٹرویوز میں بولا کہ میری اوقات ہے, میں کینیڈا میں گھر رہ سکتا ہوں, میں کسی بھی یورپ کنٹری کی نیشنلٹی لے سکتا ہوں, وہاں پہ گھر رہ سکتا ہوں, لیکن میں نہیں گیا. اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوا یار, کسی سٹی میں نہیں گیا. تو شاید یہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا, اپنے لوگوں میں نہیں جانا چاہیے تھا. وہ بھی کسی اچھی جگہ شفٹ ہو جاتا, کسی سیف جگہ شفٹ ہو جاتا, اچھے اچھے اس کے پروجیکٹس ملتے, کانسرٹس کرتا, پیسہ بناتا. یار اسے کیا ضرورت تھی وہاں کا سد دینے تھی. وہ پبلک سرونٹ مان رہا تھا ایک, شاید جس کی اسے یہ سزا ملی. ہم لوگ کیونکہ مسلمان, اس کی اگر آپ بخشش کی دعا کریں یا ریسٹ ان پیس لکھیں تو پھر بھی کرٹیسزم آئے گا. تو بس اس طرح کے انسیڈنٹس نہیں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ بچائے سب کو, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.